الرحمن الرحیم۔ جناب میں مولانا صاحب کا، اسد بھائی کا بہت شکر گزار ہوں، اور بڑے عزت دار لوگ ہیں، ہم بھی عزت دار لوگ ہیں، ہمارا ساتھ بنتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ ٹھہریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے ضلع میں اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے ساتھ ٹھہریں گے۔ ہم مولانا صاحب کے مشکور ہیں، کیونکہ مولانا صاحب نے ڈیری خان کے لیے جو کام کیے ہیں وہ کسی ٹپے چکے نہیں ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں دینا چاہتا ہوں جو میں نے لکھ کے لایا ہوں۔ CRBC کنال مولانا صاحب کے ہاتھوں گئے، مفتی محمود صاحب نے سٹارٹ کیا تھا۔ مفتی محمود ہاسپٹل ڈی خان مولانا صاحب نے دیا ہے۔ گمل میڈیکل کالج مولانا صاحب نے دیا ہے۔ ہکلا موٹر وے، یہ کل پرسوں کی بات ہے، 5-6 MNs میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لاہور میں، تو کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے سے لے، میں نے کہا ہم ڈی خان کے لوگ بھی تو انسان ہیں، ہمیں بھی تو چاہیے ہمارے ضلع کے لیے۔ بائی پاس ڈیرہ اسماعیل خان، اپ گریڈیشن آف سول ہاسپٹل ڈیرہ اسماعیل خان۔ سب سے زیادہ جو ہمیں مولانا صاحب نے ڈی خان کو ایک تحفہ دیا ہے، دیٹ از سوئی گیس۔ سوئی گیس ہمارے بچے جو تھے وہ لکڑی اور اسے جلاتے تھے، اور سوئی گیس آج گھر گھر میں ماشاءاللہ ان کے محنت ہے۔ یہ خان کا میڈیکل کالج، ڈیرہ بورڈ، سارے ڈی خان کے کام ہمارے مولانا صاحب فخر ڈیرہ نے کیے ہیں، اور انشاءاللہ میں، میرا بیٹا، ہماری ساری فیملی ہم اس کے ساتھ ٹھہر گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بھائی جیسے حکم فرمائیں گے، ہم ان کے ساتھ جماعت کا جو حکم ہوگا ہم اس کے پابند ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو پریس کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور ہمارے بھائی مولانا لطف الرحمان صاحب کا، اور میرے بھائی مولانا اسد صاحب کا، عبید بھائی، ضیاء بھائی، ساروں کا میں بہت نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری کافی ذہن سازی بھی کی، اور ہمیں انہوں نے بڑی عزت دی، ہمارے پاس تشریف بھی لائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ہم اپنا جو 20-25 سال کا ہمارا سیاسی کیریئر تھا، جو ہمارے خاندان کی خدمات تھیں، وہ ڈی خان میں کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، چاہے وہ الیکشنز کے حوالے سے ہوں یا ڈی خان ایز اے ڈیرے وال جو ہماری خدمت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں مولانا صاحب کا نہایت مشکور ہوں۔ جیسے والد صاحب نے کہا کہ جتنے بھی شکر الحمدللہ میگا پروجیکٹس ہیں، جتنی بھی چیزیں جو ڈی خان میں آئی ہیں، وہ تقریباً ساری کی ساری ہی مولانا صاحب کے فیض سے آئی ہیں۔ میں یہاں ضرور یہ بات کروں گا کہ جو خاص کر میں اپنے ڈیرے وال بھائیوں کو، ڈیرے کے لوگوں کو یہ لازمی کہنا چاہوں گا کہ ڈیرے وال بھراؤ، یہ واحد مولانا صاحب ہن کہ جیڑا پورے پاکستان کو جوڑی کھڑے۔ ابھی بھی جو ہمارا یہ سارا سیٹ اپ ہوا ہے، اس کے اندر شکر الحمدللہ ڈیرہ اسماعیل خان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جتنی بھی الیکٹڈ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ڈیرہ اسماعیل خان کے شکر الحمدللہ مولانا صاحب کے پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں، پورے پاکستان کے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مولانا صاحب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمارے بزرگ ہیں انشاءاللہ تعالی اسد بھائی، ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ اپنے بال سفید کریں انشاءاللہ تعالی۔ بڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ آج کا دن اس لحاظ سے بڑا اہم ہے، اور انشاءاللہ تاریخ کے صفحات پر
خوبصورت الفاظ کے ساتھ لکھا جائے گا۔ علیزئی خاندان کے نوابزادگان ہمارے لیے ہمیشہ معزز رہے ہیں، قابل احترام رہے ہیں، اور احترام کا رشتہ ابتدا دن سے ہمارا ان کے ساتھ قائم ہے، اور آج یہ باضابطہ طور پر جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، ان کے اس فیصلے پر ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اپنی جماعت میں ان کو خیر مقدم کہتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام نے اپنی سیاست کو کسی مسلکی دائرے میں محصور نہیں رکھا ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ کی انسانی خدمت کے پہلو اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ترقی کے مراحل کو اپنایا بھی ہے، بڑھایا بھی ہے، اور آج پورے ملک میں جمعیت علماء اسلام کو ایک بڑی عوامی قوت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، اس وطن کی سالمیت، اس وطن کا بقا، اس وطن کا استحکام، اس کا سیاسی استحکام، اس کا معاشی استحکام، اس کا دفاعی استحکام، یہ ہمیشہ ہماری منزل رہی ہے، اور اس حوالے سے ایک جو دین اسلام کا ایک امیج ہے خدمت انسانیت کا، خوشحال معیشت کا، لوگوں کے انسانی حقوق کے تحفظ کا، امن کو یقینی بنانے کا، اس راہ پر جو ہمارا سفر چل رہا ہے، اور پاکستان کی اس وقت بڑی شخصیات اس جماعت کی طرف رجوع کر رہی ہیں، اس سے انشاءاللہ جمعیت کا مستقبل روشن ہوگا، اور ہم عوام کے اس اعتماد میں اور اضافہ کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ کامیابی کا سفر آگے بڑھے گا۔ جہاں تک ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا تعلق، ظاہر ہے یہ ہماری دھرتی ہے، ہمارے رگ و ریشے میں اسی مٹی کا خمیر موجود ہے، اس سے محبت اپنی ماں سے محبت کے برابر ہے، اور اس کی ترقی کے لیے یہ ہم نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے یہی تعلیمات ہمیں دی کہ غریب کو غریب رکھ کر اپنے دروازے کا بھکاری بنانا، اس نظریے کو ختم کرنا ہے، اور خطے کو اتنی ترقی دینی ہے کہ عام آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ یقیناً ہم ایک پسماندہ علاقہ ہے، ایسا پسماندہ علاقہ کہ جو
बुनियादी इंसानी ज़रूरत से भी हम महरूम हैं। हमारे दामान के बहुत से देहात आज भी पीने के पानी, साफ पानी से महरूम हैं, बिजली की सहूलत से महरूम हैं, सड़क की सहूलत उनको नहीं है, आमद रफ्त की सहूलत उनको नहीं है। हर चंद के हम बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन ताहम अभी भी इंसानियत को खिदमत की ज़रूरत है। तो इस हवाले से जो सीपैक का नवाब साहब ने जिक्र किया, इंशाअल्लाह जो ऐलान मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुआ था, अभी इंशाअल्लाह 26 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब उसके अगले मरहले का इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह। और ये मंसूबा इस वक्त रोब तक जाएगा, एक नेशनल हाईवे की सूरत में, जबकि सग्गू तक तो अभी फ़िलहाल हम मोटरवे या सीपैक की सूरत में आगे बढ़ेंगे। और इस तरीके से हमारे जो दामान की ज़मीन है, हमारे पास इस वक्त 12 लाख एकड़ अराजी बैक वक्त एक ही जगह में अपने वसाइल के साथ, पानी के वसाइल के साथ नहरी ज़मीनें बनने की सलाहियत रखता है। तो उस हवाले से भी फर्स्ट लिफ्ट कैनाल, चश्मा रेड बैंक कैनाल की दोबारा बहाली और टांगजाम के मंसूबे हमारी नज़र में हैं। गोमलजाम पहले से बन चुका है और उसको मज़ीद चैनलाइज करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जिस पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ये पूरा खित्ता, जिसको दुनिया पसमानदा इलाका कहती है, लेकिन हमारा वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। जब मैं किसी ज़माने में अपने लोगों से कहा करता था कि इंशाअल्लाह डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान की एक तिजारती जंक्शन बनेगा, एक तिजारती मरकज़ बनेगा, आज हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम इसके अब करीब पहुंच चुके हैं कि डेरा इस्माइल खान में एक बहुत बड़ा 20,000 कनाल से ज़्यादा की ज़मीन पर एक सनती इलाका कायम किया जाए। हमारा जो इलाका है, जो एग्रीकल्चर के लिए इंतहाई मुफीद है, हम एग्रीकल्चर के हवाले से भी यहाँ पर एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। उसकी तरफ भी लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। और फिर जो हमारा सदर जोन है, बन्नू से लेकर वजीरिस्तान तक, डेरा इस्माइल खान, टांक, लक्की, मरवत, एक बड़ा कार्गो एयरपोर्ट कि जो यहाँ की पैदावार को वस्त एशिया तक, मशरिक़ वस्ता तक फ़रोग़ दे सके, उस हवाले से भी हुकूमत राज़ी हो चुकी है। बल्कि सिविल एविएशन के मिनिस्टर ने तो असेंबली में कह भी दिया है कि मुफ्ती महमूद एयरपोर्ट बनेगा। अब लोकेशन क्या होगी उसके लिए माहिरीन जो है वो अपने तौर पर उसके लिए जो भी मुनासिब जगह समझेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह अभी आने वाले मुस्तक़बिल की में हमारी नज़र में हैं और उस पर काफ़ी होमवर्क हो चुका है। और इस पोजीशन में हम आ गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर आकर ऐलान करें। जी फरमाएं। सूरत हाल यकीनन डी खान में आप समेट रहे हैं सियासी तौर पर, इंतखाबात की शायद आपको भी आमद महसूस हो रही है। क्या मंजरनामा है इस पाकिस्तानी सतह पे कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या हो रहा है? क्या असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, की जाएंगी? आप होने देंगे, नहीं होने देंगे? क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप?
میں حضرت چونکہ اسی میدان کا ایک مسافر ہوں، اور یہ جو استعفے یہ محض بلیک میلنگ کا ایک حصہ ہے، اور ملک میں سیاسی عدم استحکام، ایک اضطراب کا ماحول، انریسٹ ملک میں پیدا کرنا، یہ اس کا ایجنڈا ہے. یعنی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے، اس میں تعمیر کی کوئی اہلیت نہیں ہے، اور حماقت کے نتیجے میں تخریب آسان ہو جاتا ہے. تو اس تخریب کی طرف ان کی توجہ ہے، اس میں اسی کی دلچسپی ہے، کوئی ترقی، کوئی ملک. میں یہ کہتا ہوں ان کو کہ خان صاحب آپ ہم پہ تنقید بعد میں کریں، لیکن اپنی کارکردگی پہلے بتائیں لوگوں کو. 3.5 سالہ کارکردگی بتاؤ، تمہاری کارکردگی ہے کیا؟ میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی آپ کو یہ جواب دیا تھا کہ مجھے بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ہم اس قدر دلدل میں جا چکے ہیں کہ جتنا ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہمیں وہ کھینچ رہا ہے ڈبونے کے لیے. تو اس سارے صورتحال ایک بڑے چیلنج کے طور پر، اور اس میں بھی وہ مزید حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے سوچ رہا ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کا مستقبل روشن ہے، محنت کرنی پڑے گی، چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑے گا، بہتری کی طرف ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، اور اس ذہنیت کو ہمیں شکست دینی ہوگی جس ذہنیت نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے. توشہ خانے کے حوالے سے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، توشہ خانے کی بات کی جاتی ہے، مگر وہی الزامات پہلے عمران خان صاحب لگایا کرتے تھے. اب آپ کی طرف سے یا پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے عمران خان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، مگر نہ تو کوئی ان پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں، نہ انہیں عدالت میں لایا جا رہا ہے، اور نہ ہی کوئی عملی اقدامات. محض پریس کانفرنس ہو رہی ہیں جو کہ منسٹر مولانا صاحب اسی کے ریلیٹڈ یہ ہے، یہ عمران خان صاحب کے اوپر سائفر والی کہانی ہے. اس کے آگے آپ دیکھیں توشہ خانہ روزانہ کی بنیاد پر نیا ایشو جو ہے اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو خان صاحب کی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ چپکتا نہیں ہے، کچھ ٹائم رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. جس طرح پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ جس قسم کے صورتحال بنتی ہے تو ان کے ساتھ یہ سیاسی طور پر ٹچ ہو جاتا ہے. تھوڑا سا یہ بتائیں. حضرت 1.5 کروڑ فیک آئی ڈیز ہیں جسے آپ جیسے نوجوان چلا رہے ہوتے ہیں، اور ایک لمحے میں 1.5 کروڑ جھوٹ جو ہے ایک دم پبلک کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو ہمارا تو ایک سچ ہوتا ہے اور ایک ہی دفعہ پہنچتا ہے. تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو مقدمات انہوں نے بنائے تھے، آپ نے خود ان کی زبانی سنا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے تو ISI کہتی تھی اور میں پھر اس پر کارروائی کرتا تھا. ISI نے جس وقت گوگی اور پنکی کے بارے میں ان کو بتایا، اس وقت ان کی بات پر عمل کیوں نہیں کیا؟ نواز شریف اور زرداری کے حوالے سے کیوں اس پر عمل کیا؟ اور مقدمات بنائے، جیلوں میں رکھا، عدالتوں کے سے ان کو گزارا. ہم اگر انتقام لیتے یا انتقامی سیاست کرتے تو ہم نیب کو جوں کا تو رکھتے، اس کے قوانین کو ہم جوں کا تو رکھتے، تاکہ اسی شکنجے میں ہم ان کو پھنساتے اور 90 دن تک ان کو پوچھنے والے بھی نہ ہوتا. لیکن ہم نے جس طرح نظریہ دیا تھا کہ نیب کا قانون غلط ہے، جابرانہ ہے، آمریت کی علامت ہے اور اس کی شناخت ہے، ہم نے فوراً پہلے وہی کام کیا کہ اس کو ہم نے اصلاح کی اور اس کے جو جابرانہ پہلو تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا. اب ظاہر ہے کہ اب روز روز تھوڑا ایکسپوز ہونے دو. سائفر لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ سائفر کیا ہے. خط ہے، خط ہے، خط کیا خط ہے؟ اب کہتا ہے کہ یار خط کی بات کیا کرو، بس اسے بھول جاؤ نا، ختم ہو جاتی ہے. بھائی کیسے بھول جائے؟ اتنی بڑی سازش امریکہ میں ہوئی. پھر امریکہ کے خلاف جیسے ہم اینٹی امریکن تصور کیے جاتے ہیں اور ہماری وہ نقالی کرتے ہوئے
حقیقی آزادی اور امریکہ کے خلاف بات کرنے لگا اور پھر کہا میں امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں. پھر امریکہ کے اندر اس نے جو لابیسٹ فورم ہائر کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہی ہے کہ جس نے جو بائیڈن اور عمران خان کے ایجنڈے کو ایک کر دیا. وہ بھی سپیک کا مخالف تھا ہے امریکہ، اس نے بھی اسی کو فریز کیا اور اس کو ناکام کیا. وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، اس نے بھی اس کے لیے زمین ہموار کی. ہر چینل پر اس قسم کے لوگ آنے لگ گئے، یہاں تک کہ ہمیں میدان میں نکلنا پڑا، ہمیں میلین مارچ کرنا پڑا کراچی میں، اور اس میں ہم نے فلسطین کے علماء کو، وہاں ہم نے مسجد اقصیٰ کے خطیب کو، لبنان کے علماء کو اسکرین پر لا کر قوم سے مخاطب کرایا. میں نے اس کا جواب عربی تقریر میں دیا، اور تب جا کر یہ گرد بیٹھی ہے. اس قسم کی سازشیں ملک میں لانا اور ایجنڈا ملک میں لانا، اور ہم نے جس طرح مقابلہ کیا ہے اس کا، تو عالمی استعمار کا مقابلہ کرنا. اور ہمیں اس نے پابند کر دیا تھا کہ صرف ایک ہی دنیا کے مفادات کا ہم نے آماجگاہ بننا ہے. ہم نے خدا کے فضل سے اس پہ توسیع دی کہ نہیں، ہم ایک عالمی قوت کے تک اپنے مفادات کو محصور نہیں کریں گے. اور آج آپ ہمارے اس حکومت کے وزیر خزانہ کی بھی، پرائم منسٹر کی بھی، ہماری بھی گفتگو سن رہے ہیں. ہم روس سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں، ہم چائنا سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں، سعودی عرب سے بھی اعتماد بحال کرنے کو جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کے مفاد کی گرد ہماری خارجہ پالیسی گھومے گی. ایک بڑی طاقت کے مفادات کے لیے ہماری خارجی پالیسی نہیں بنے گی. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی اگر سیاسی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ہر جو اپوزیشن جماعت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سمیت ایک مخصوص ادارے پر سیاست میں مداخلت کا الزام عائد کرتی چلی آ رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ مخصوص ادارہ سیاست میں ملوث نہیں ہوگا؟ دیکھیے، میں اس بات پر بڑے احتیاط سے بات کروں گا، کیونکہ ہمارے ہاں جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایک تعصب تو ہے. اب اس تعصب کو زائل کرنے کی ابتدا یقیناً گفتگو سے ہوگی، لیکن اطمینان ہوگا عمل سے. جب تک عملی طور پر ان کی پالیسیاں ایسی نظر آ جائیں گی، اور جیسے کہ رفتہ رفتہ نظر آ بھی رہی ہے، اور ہر چیز تدریجی طور پر ہی ہوتی ہے، تو اگر انہوں نے ایک آئیڈیا دے دیا ہے اور اس آئیڈیا کے تحت وہ تدریجی طور پر اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں تک خود کو محدود کرتے ہیں، تو ہم ویلکم کہیں گے، ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. جمہوریت میں تدریجی اصلاحات کا نام ہے. یہاں پر کوئی انقلابی اصلاح جو ہے وہ جمہوری ماحول کے اندر مناسبت نہیں رکھتی. مولانا صاحب، پی ڈی ایم کی حکومت وفاق میں ہے اس وقت، اور صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ وفاق جو ہے صوبے کے بقایا جات ادا نہیں کر رہا ہے، صوبہ ڈیفالٹر ہو گیا. تو سر اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا واقعی وفاق صوبے کے بقایا جات ادا نہیں کر رہا ہے؟ اپنی ناکامیوں کو ہمارے سر نہ تھوپیں. وفاق جب آپ کے پاس تھا تو ہمارے پاس اسٹیٹ بینک میں 24 ارب ڈالر کا ذخائر تھے. جب ان کے پاس آیا تو یہ جاتے ہوئے 2.5 ارب ڈالر چھوڑ گئے. تنخواہوں کے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے. اب دوبارہ 7-8 ارب تک ہم پہنچ گئے ہیں. اور انہوں نے جو ہے قرضوں پہ قرضے لے کر پہلے وفاق کی سطح پر ملک کو تباہ و برباد کیا، اور پوری تاریخ میں پاکستان نے اتنے قرضے نہیں لیے تھے جو انہوں نے 3 سال میں لیے. اب MMA کے زمانے کے قرضے آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ANP کی حکومت آئی، اس کے قرضے دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ ان 3 سالوں میں 7 سالوں میں جو قرضے لیے ہیں وہ دیکھ لیں. آسمان زمین کا فرق ہے. تو اس طرح ملک کو کنگال کرنا اور دوسروں کے اوپر تھوپنا، وہ سمجھے بات کہ آج بھی تمام ترقیاتی منصوبے جو آپ کے صوبے میں جا رہے ہیں اور میگا پروجیکٹ جا رہے ہیں، وہ آج بھی آپ کی وفاقی اخراجات سے ہو رہے ہیں، صوبائی اخراجات سے نہیں ہو رہے ہیں. یہ سیم صورتحال جو صوبے میں وفاق میں بھی تو وہی نظر آ رہی ہے. تو اس حوالے سے ادھر میگا پروجیکٹ کے اعلانات ہو رہے ہیں، خزانہ خالی ہے، تو اس کو کس طرح مینٹین کیا جائے گا؟ میرے خیال میں کچھ چیزیں حکومت پر چھوڑ دیں، اس نے راستے نکالنے ہوتے ہیں. ہم ایک دفعہ فورم پر اس کی منظوری دے دیں، حکومت اس کو ایک منصوبہ تسلیم کر کے اس کی اخراجات کے ساتھ اس کا اعلان کر دے
ایک آن گوئنگ اسکیم بن جاتی ہے، رکتی نہیں ہے، اس کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو مشکلات ہر زمانے میں ہوتی ہیں. امریکہ جیسے ملک بھی بیرونی سرمایہ کاری سے بے نیاز نہیں ہوا کرتا، لیکن ہمارے لیے بھی مشکلات تو ہوں گی، لیکن ہم نے ہمت کی ہے، ہم نے پبلک کو ایک اعتماد دلانے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا. ایسا نہیں کہ زبانی بات ہے. الیکشن پر برے اثرات مرتب نہیں ہو گیا کیا آپ لوگ ریکور نہ کر سکے؟ دیکھیے ہمارے پاس 6 مہینے ہیں. 6 مہینے میں تو آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب کے پاس 9 مہینے تھے، آپ تو ایک سال کی اور بات کریں کہ ایک سال آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. اور 9 مہینے میں مفتی صاحب نے منصوبوں کا آغاز کیا، سڑکوں کی بھرائی کی، اور حکومت ختم ہو گئی. کنواں کھودا، پانی نکالنے سے پہلے حکومت ختم ہو گئی. لیکن اس کے جو قوم کے ساتھ ہمدردی کے جو عزائم تھے وہ جب سامنے آئے تو آپ نے دیکھا کہ قوم نے ان کو قبول کیا. تو لوگ اپنی ہمدردی چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی صحیح معنوں میں سچ بولے اور دل سے وہ ہماری خدمت کے لیے آگے بڑھے. تو ہماری تاریخ بھی معلوم ہے، ہمارا آج بھی قوم کو معلوم ہے. انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم اپنی تاریخ کو دہرائیں گے، اس کو جھٹلائیں گے نہیں انشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب، پبلک اسلاف کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں نور عالم خانوں نے رات بیان دیا، تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں ود پروف ہم نے نیب کو کیسز بھیجے ہیں، چاہے بی آر ٹی ہو یا جو بھی بلین کوئی اس کے حوالے سے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی اس پہ نیب کوئی ایکشن بھی نہیں لیتا. دوسرا جو آپ نے پہلی ایک پریس کانفرنس کی تھی اس میں آپ نے ایک بات اظہار کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ جو لانگ مارچ ان دنوں میں جاری تھا عمران خان کے حوالے سے، شاید در پردہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو عمران خان کو یا آپ لوگوں کو پی ڈی ایم کو بھی میسج دے رہی ہیں. جو نور عالم خان نے جو بات کی ہے 6 ماہ ہو چکے ہیں، پروف بھی دیا اور نیب حرکت میں نہیں آ رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی بھی وہ بھی ایک سیاسی آدمی ہے، میں بھی ایک سیاسی آدمی ہوں. ہم دونوں جانتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ اس پر ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں، اس سے ہم شکایت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس ادارے کے عمل میں مداخلت تو نہیں کر سکتے. یہ اب اس کی مرضی ہے. ہم نے تو ان کو کیس دے دیے کہ بھئی یہ دیکھو، یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا، یہ توشہ خانے کا آ گیا، یہ بی آر ٹی کا آ گیا، یہ جبے کا آ گیا، بہت سی چیزیں ہیں جی. اور آپ کے اپنے جو پشاور کا میوزیم ہے اس کے نوادرات کا مسئلہ آئے گا. ابھی تو بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. صورتحال ہم نے دیکھی ہے سر. مولانا صاحب یہ جو صورتحال ہم افغانستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں، پہلے ہمیں بلاشتعال جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہم پہ فائرنگ ہوتی تھی. اب یہ کچھ عرصے سے افغانستان کی طرف سے پاکستانی حدود میں فائرنگ اور ایک طرح سے حملے ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہم ناکام ہوئے وہ حکومت لانے میں جو کہ افغانستان میں پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر سکے، اگر وہاں سے اس طرح سے ہو رہا ہے؟ جی اس میں ناخوشگوار کچھ واقعات سامنے ضرور آئے ہیں، لیکن ایک ذمہ دار مملکت کے طور پہ پاکستان ایک اگلے اقدامات کی جس میں دو یونین جو ہے وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں، کیونکہ افغانستان سے ہمارا ایک بڑا طویل رشتہ ہے، یعنی انگریزوں کے زمانے سے. اور پاکستان بننے کے بعد افغانستان میں جو طالبان کی تنظیم تھی، واحد تنظیم تھی جس کو پرو پاکستانی کہا جاتا تھا. آج وہاں امارت اسلامیہ کی حکومت قائم ہو گئی ہے تو کچھ ناخوشگوار چیزیں یقیناً سامنے آئی ہیں جس کو ہمیں سنجیدگی سے لینا ہوگا، بیٹھ کر اس کے لیے حکمت عملی طے کرنی ہوگی، اور ہمیں وہ 2-4 چیزیں جو پاکستان کی ضرورت ہے اس کو لسٹ کرنا ہوگا، ان سے رابطہ کر کے ان سے معلوم کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان سے کیا ڈیمانڈ رکھتے ہیں. 2-3-4 ان کی بھی ہوں گی، ان کو ہم مربوط نظام کے ذریعے سے حل کرنے کی طرف جائیں گے. لہذا ہم نہ کوئی فوری طور پر جذباتی رد عمل دینا چاہتے ہیں. ایک بڑے میچور اور ایک بڑے ذمہ دار قسم کے مملکت کے طور پر ہمارا اس میں کردار ہوگا اور ہونا چاہیے، اور یقیناً ہمارے ادارے جو ہے وہ اس حوالے سے رابطے میں بھی ہیں اور اس حوالے سے حساس بھی ہیں. ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کر پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات کی طرف آگے بڑھنا ہوگا. پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس حوالے سے سر میرا یہ سوال ہے کہ آپ کے ووٹر
عوام اس حلقے کی 12 اور 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں. گیس کی پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو اس کا باقاعدہ آپ کو بھی علم ہے اور یہاں جتنے حضرات ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ شیڈول ہوتا ہے. لیکن ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں شیڈول تو درکنار الٹا جرمانے لگ رہے ہیں لوگوں کے اوپر. تو سر آپ نے اسی حلقے سے آنے والے الیکشن میں حصہ بھی لینا ہے، تو سر کس طرح فیس کریں گے لوگوں کو؟ حضرت گیس بھی ہم نے دیا ہے اور اس کو باقاعدہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. اور ماضی کی حکومتوں کی جو غیر متوازن پالیسیاں اور حکمت عملی رہی ہے انشاءاللہ اس میں توازن بھی لائیں گے. اور یہ میرا گھر ہے، یہاں کے عوام ہمارے لوگ ہیں، وہ ہماری خدمات کو بھی جانتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس کا مشاہدہ کریں گے. مولانا صاحب سمیع علی رضوی کے ساتھ آج آپ نے الحاق کی ہے، سمیع علی رضوی نے آپ کے ساتھ، تو کیا آپ سمیع علی رضوی نے مشروط الحاق کیا یا غیر مشروط؟ اگر ان کے ماضی میں اور آپ کے میں نے اور میرے والد صاحب نے یہ سبھی کا جواب نہیں رہا ماضی میں، یہ جواب دیں گے. یہ نو الیکشن میں آپ ٹکٹ نہ دیں اور پھر یہ کوئی اور ضمنی سا سوال یہ کہ ماضی میں اس طرح 2013 میں بھی آپ نے اعلان ضرور کیا تھا، اتحاد بنایا تھا اور پھر آپ جمعیت چھوڑ کے یا اتحاد چھوڑ کے آپ پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے. دیکھیں جی 2013 کے اندر جیسے آپ سب لوگ موجود تھے، اس وقت آپ نے اپنے جس طرح فرمایا ہے کہ اس وقت ہم نے اتحاد کیا تھا آزاد حیثیت کے ساتھ، اور شکر الحمدللہ کہ اس کا رزلٹ بھی سب کے سامنے آیا تھا. اور ابھی انشاءاللہ تعالی ہم نے بالکل میرے والد صاحب جو کہ خود ایکس ایم پی اے رہ چکے ہیں، ایک حلقے سے دوسرے حلقے سے بھی رنر اپ رہ چکے ہیں، 18-19 ہزار ووٹ لے چکے ہیں. 4 دفعہ میں خود ایم پی اے ہماری فیملی ایک حلقے سے رہ چکی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مولانا صاحب کے ساتھ بالکل غیر مشروط طور پہ آئے ہیں، ایز اے کارکن آئے ہیں. اگر وہ ہمیں کہیں گے کسی سیٹ پہ الیکشن لڑنے کا تو ہم لڑیں گے جتنی بھی کہیں گے، اور اگر نہیں کہیں گے تو ہم آرام سے انشاءاللہ تعالی جمعیت کا جھنڈا اٹھا کے ان کے شانہ بشانہ ہوں گے. بات سنیں نا، بات بنیادی یہ ہے کہ پہلے تھا ہمارا لوکل انتخابی اتحاد، اب یہ باقاعدہ جمعیت میں شامل ہو گئے. تو اب جمعیت کا اس کے لیے انہوں نے کہا میں غیر مشروط آ رہا ہوں. آپ کے لیے بھی کوئی شرط نہیں ہے ہمیں آپ بھی قبول ہے انشاءاللہ. ماڈرن ورژن ہو گیا سر. مسلسل ایک الزام لگا رہے ہیں مولانا صاحب کو، جو سڑکیں ہیں جو ڈیرہ اسماعیل خان کا مسئلہ ہے، بنیادی سے لے کے قریشی روڈ تک اور درابن روڈ تک کافی عرصہ ہو گیا وہ کھنڈرات کا منظر پیش ہے، یعنی کام شروع ہوا تھا روک دیا. جب اس سے ہم نے کویسچن کیا ہے 2-3 مرتبہ، وہ بار بار الزام اب یہ دے رہے ہیں کہ مولانا اسد صاحب آگے انہوں نے کام روک دیا، جب پیمنٹ روک دی. اور یہ کلیئر کر دیتا ہے کہ تو اصل بتا دے گا. مواصلات صاحب سے یہ سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال یہ ہے کہ وہ کبھی بھی شاید یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پاکستان بھی انہوں نے بنایا تھا اور بہت سارے ایشوز ہیں. اور قائد اعظم ہمارے کارکن تھے. تفصیل آپ کو بتا دی ہے پروجیکٹ کے حوالے سے بھی. اور ڈیرہ اسماعیل خان 9 سال ان کی حکومت رہی ہے. 9 سال کی حکومت میں کوئی ایک میگا پروجیکٹ یا کوئی ایک منصوبہ سوائے یہ جو گھوڑے لگائے ہیں کوئی آپ بتا دیں تو میں آپ کی بات کو بھی تسلیم کر لوں گا. انشاءاللہ یہ تمام جو منصوبے جمعیت علماء نے شروع کیے تھے، یارک تک ہم منصوبہ لے کر آئے، یارک سے بھی آگے سی پیک کا منصوبہ ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور جو ڈوبلائزیشن تھی روڈ کی یا نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کا افتتاح کیا، اس کو روک دیا گیا کوہاٹ سے گمبیلا تک اور پھر گمبیلا سے رمک تک. اس کا بھی انشاءاللہ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. درابن سے رمک تک کا بھی انشاءاللہ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. مفتی محمود چوک سے شیخ یوسف چوک تک بھی ڈوبلائزیشن پر کام ایوارڈ ہو چکے ہیں. اور یہاں پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹینڈر لیے گئے تھے
وہ ٹینڈر بھی ان کے ہی ٹھیکیدار نے لیے تھے جو مشہور زمانہ ٹھیکیدار ہے ڈی خان کا، اور وہ خود لیٹیگیشن میں گئے، خود انہوں نے کہا کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو ذرا آپ بھی تحقیق کر لیا کریں کہ وہاں کب وہ ٹینڈر کب ایوارڈ ہوئے تھے اور لیٹیگیشن میں یہ کب لوگ گئے تھے. ان کے اپنے دور حکومت میں گئے تھے. تو ہم انشاءاللہ ان تمام ایشوز کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں، اور فوری طور پر جب